السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا۔ جیم، یہ وقفے جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں، آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹھہر جاتے ہیں تو پھر آپ کو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ قاعدہ پہلے دیکھ لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو، جیسے یہاں پر مثال میں واللہ موجود ہے، یا کیا ہے پیش ہو، جیسے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو لفظ الجلالہ کا جو لام ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں کیسے موٹا پڑھ رہا ہوں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ۔ قاعدہ دیکھ لیں کہ ایک حرف دو مرتبہ ایک کلمے میں یا دو کلموں میں، یہاں پر دو کلموں میں ایک ہی حرف آ رہا ہے۔ کل ایک کلمہ، یہاں پر بھی لام آخر میں آیا، اور للذین میں لام شروع میں آ رہا ہے، اور ان میں سے پہلا ساکن، جیسے کل کا جو لام ہے یہ ساکن ہے، اور دوسرا متحرک، یعنی للذین میں جو لام ہے یہ متحرک ہے۔ متحرک کا مطلب ہوتا ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، تو پہلے کو دوسرے میں ملا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایسا ملانا ہے کہ اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ حرف مدہ کے بعد اگر آپ وقف کرتے ہیں، حرف مدہ یہاں پر کیا ہے؟ الف ہے۔ ٹھیک ہے، الف کب حرف مدہ بنتا ہے؟ جب اس سے پہلے زبر ہو، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ الف حرف مدہ ہے، اور اس کے بعد دال پر ہم رک رہے ہیں، اور اس رکنے کی وجہ سے جو مد بن رہی ہے اسے کہتے ہیں مد سکون عارض۔ اس میں طول اور توسط اور قصر سب کرنا جائز ہے۔ طول کرنا اولا ہے، پھر توسط اور پھر قصر۔ طول کا مطلب ہے 5 الف یا 3 الف کی مقدار اس میں مد کرنا، توسط یعنی 3 الف کی مقدار، اور قصر 1 الف کی مقدار۔ دیکھیں میں 1 الف کی مقدار یہاں پر اس میں مد کرتا ہوں۔ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، دیکھیں میں نے 1 الف کی مقدار مد کی ہے۔ طول کرتے ہیں، وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا۔ قد، حروف قلقلہ قاف تا با جیم دال میں یہ جب بھی 5 حروف ساکن آپ کو ملیں تو ان میں قلقلہ ہوگا، یعنی ہم نے ان کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ قد، دیکھیں میں دال کو ہلا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، حروف قلقلہ کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں، ٹھیک ہے 23 حروف، ان کو ہم نے ہلانا نہیں ہے جس وقت وہ ساکن ہوں۔
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر لام اور را یعنی یا لام آ جائے یا را آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو لام یا را کے ساتھ کیا ہے ملائیں گے، لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، تنوین کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے لیکن اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں کیسے، ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ نون، جب بھی آپ کو نون مشدد نظر آئے تو اس میں غنہ ہوگا۔ دیکھیں دوبارہ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخيل المسومة والأنعام والحرث۔ حروف مستعلیہ، یہ 7 حروف ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کہ ہم نے بھی یہاں پر موٹے پڑھے۔ پورے قرآن پاک میں یہ 7 حروف آپ یاد کر لیں، جب بھی آپ کو نظر آئیں آپ نے ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ دیکھیں دوبارہ، والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا۔ عین گلے کے درمیانی حصے سے حرف عین ادا ہوتی ہے۔ ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ دال، نوک، زبان کی نوک کو ثنایا الیہ کی جڑوں کے ساتھ لگانے سے حرف دال ادا ہوتی ہے۔
واللہ عنده حسن المآب۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔